السلام علیکم ناظرین، اعلیٰ حضرت سرکار کا لکھا ہوا منقبت واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ دیکھیے اس میں مشکل الفاظ جو ہیں ان کو میں نے کلر میں کر دیا ہے۔ اس کلر کے جتنے بھی لفظ ہیں وہ شعر کے لفظ ہیں، ان کو آپ سمجھ جائیے گا، کیونکہ ہر ایک لفظ پہ میں ٹک لگاتا چلوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ واہ کیا کلمہ تحسین و تعجب، مرتبہ کا معنی درجہ منزل، اے حرف ندا، بالا کا مطلب بلند، اونچے اونچوں عالی مرتبہ لوگ، اعلیٰ مطلب بہت اونچا۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اے غوث اعظم، آپ کا مرتبہ خوب بلند ہے، بڑے بڑے عالی مرتبہ لوگوں کے سروں سے بھی اونچا آپ کا قدم مبارک ہے۔ آپ کا مرتبہ تمام اولیاء، اقطاب، ابدال سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ جملہ اولیاء کرام آپ کے قدم مبارک کے نیچے ہیں۔ آپ کا فرمان قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ ناظرین میری ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور دیکھیے انشاءاللہ، اور پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس منقبت کی خوبی میں آپ کو بتا دوں، اس میں ہر شعر ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور جو اعلیٰ حضرت نے مقطع اس میں لکھا ہے، مقطع میں جو لکھا اعلیٰ حضرت نے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی تشریح جب دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو سرکار غوث اعظم سے محبت رکھنے والے ہیں، پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں ضرور محبت بڑھ جائے گی سرکار غوث اعظم کی۔ تو اس لیے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دیکھیے دوسرا شعر کیا ہے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ملتے ہیں یعنی مس کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، تلوا پنجہ اور ایڑی کے درمیان نچلا حصہ۔ مفہوم اس کی کیا ہے؟ اے امام الاولیاء، آپ کے مبارک سر کو کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون کون سے اوصاف حمیدہ امانت رکھا ہے اور کتنا بلند و بالا عزت و کمال والا ہے، کیونکہ آپ کے پیروں کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جملہ ولی آپ کے قدموں کے تلووں سے حصول سعادت کی خاطر اپنی اپنی آنکھیں مس کرتے رہتے ہیں۔ مطابقت جیسا کہ آپ کا قول ہے، قدمی ہادھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، جو اوپر گزر چکا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے یعنی شکست نہیں کھائے، حمایت نگہبانی، خطرے میں خاطر میں، اس میں کوئی مشکل الفاظ ہے نہیں جو کوئی سمجھ نہ پائے، اس میں ہر لفظ آسان ہے، سمجھ سکتا ہے کوئی بھی۔ اس کی مفہوم دیکھیے، اے قدرت و طاقت والے غوث، جس شخص کے اوپر آپ کی حمایت طرفداری کا ہاتھ ہوگا، خواہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی سے، یہاں یہ تھوڑا سا مسٹک ہو گیا، آپ اس کو سمجھ جائیے گا، یہاں کسی سے ہے، لکھنے میں ٹائپنگ میں تھوڑی سی مسٹک ہو گئی ہے، کسی سے مروب و مغلوب نہ ہوگا۔ آپ کے در کا کتا شیر کو خاطر میں نہیں لاتا، نہایت بے پرواہی سے شیر سے ٹکر لے کر غالب آ جاتا ہے۔ میری پشت پر بھی آپ کی حمایت کا ہاتھ ہے، مجھے مخالفوں کی مخالفت کا کوئی پرواہ نہیں۔ دراصل اس شعر میں ایک مشہور واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ مشہور واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر میں بتا دوں کہ ایک غوث اعظم کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی جن کا نام امام سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو شیر کی سواری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ آئے تو سرکار غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا ان کے شیر کو پھاڑ کر الگ کر دیتا ہے۔ اسی واقعے کی طرف یہ جو ہے اشارہ کر رہا ہے یہ شعر۔ چلیے آگے بڑھیں، چوتھا شعر دیکھیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ حسینی حسنی کا مطلب ہے حضرت امام حسن و حسین، محی الدین کا معنی دین کو زندہ کرنے والا، مجمع بحرین جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، چشمہ پانی کی سوت۔ مفہوم کیا اس کی؟ اے غوث الثقلین، آپ تو امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہیں، اور ان دونوں حضرات کا خون آپ کی رگوں میں رواں دواں ہے، پھر آپ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ بھٹکے ہوئوں کو ہدایت دینے والے آپ کا چشمہ فیض و کرم، یہاں دیکھیں ایک جگہ اور مسٹیک ہو گئی، یہ چشمہ فیض و کرم ہے، یہاں بیچ میں اسپیس ہونا چاہیے، بہرحال ٹائپنگ میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ چشمہ فیض و کرم دو دریاؤں کا سنگم ہے، اور وہ دریائے فیضان و عرفان آپ کے اجداد و امجاد یعنی دادا پر دادا حضرات حسنین کریمین ہیں، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے آگے خود فرماتے ہیں، انا نجیب الطرفین، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ
سید ہیں۔ آگے دیکھیں 5واں شعر، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ مفہوم کیا ہے اس کی؟ اے محبوب ربانی غوث السمدانی، آپ کا پیار کرنے والا خدائے محبوب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ عہد و اقرار لے لے کر آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ دراصل یہ شعر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، یا عبد القادر بحقی علیک کل و بحقی علیک اشرب، یعنی اے عبد القادر قسم ہے میرے اس حق کی جو تم پر ہے تم کھاؤ، اور میرے اس حق کی جو تم پر ہے تم پیو۔ 6واں شعر، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ تنے بے سایہ یعنی بغیر پرچھائی والا جسم، جلوہ زیبا حسن و جمال۔ مفہوم اس کی کیا ہے؟ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، آپ کا جلوہ زیبا جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بے سایہ کا سایہ دیکھا، کیونکہ آپ کے اندر آپ کے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ 7واں شعر، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ ابن زہرا سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد، عروس مطلب دولہا دلہن، قدرت مانے طاقت و قوت، تصدق مانے صدقہ اتارن، میرے دولہا میرے سردار یہاں مراد ہے۔ مفہوم اس کی کیا ہے؟ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت کی دلہن مبارک ہو۔ اے میرے سردار، آپ ہی کا صدقہ یعنی اتارن قادری لوگ پاتے ہیں، یعنی جو آپ کے در کا ہو جاتے ہیں وہ بھی قدرت و اختیار کا صدقہ پا جاتے ہیں۔ 8واں شعر، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ قاسم مطلب بانٹنے والا، ابی القاسم قاسم کا باپ، مختار مطلب اختیار دیا ہوا، بابا مطلب باپ دادا وغیرہ۔ مفہوم و تشریح اس کی کیا ہے؟ اے ولایت کے تقسیم کرنے والے، آپ سید الکونین ابو القاسم محمد بن عبداللہ کے فرزند ہیں، پھر آپ کی صفت قاسم کیوں نہ ہو؟ آپ کے جد اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و قدرت بخشا ہے، اور آپ جب کہ ان کے فرزند ارجمند ہیں تو آپ اسم با مسمى قادر کیوں نہ ہوں؟ آگے دیکھیں 9واں شعر، نبوی مینا علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ مینا کا مطلب ہوتا ہے بارش، فصل مطلب موسم، بطولی حضرت فاطمہ سے فرزندی نسبت، گلشن مطلب باغ۔ مفہوم کیا ہے؟ اے محبوب خدا کے لاڈلے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و رحم و کرم کی بارش ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے موسم بہار، حضرت فاطمہ الزہرا کے چمنستان ہیں، اور حضرت حسن کے پھول ہیں، اور آپ اس پھول کی پھیلی ہوئی خوشبو حضرت حسین کی خوشبو ہیں، لہٰذا آپ بیک وقت سراپا جود و سخاوت کی بارش پہم ہیں، جو آپ کے نانا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وراثت میں ملی ہے، اور کرم و بخشش کے موسم بہار ہیں جو آپ کو آپ کے دادا جان حضرت علی شیر خدا سے ملی ہے، اور آپ چمنستان عنایت و سعادت ہیں جو آپ کے دادی جان حضرت فاطمہ سے آپ کو ملی ہے، اور آپ امام حسن کے چمنستان فیضان و عرفان کے پھول ہیں، اور حضرت امام حسین کے چمنستان فیضان و عرفان کی بوباس آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ 10واں شعر، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ اس میں 2 لفظ ہیں جو آپ کے لیے شاید نئے ہوں، جیسے نبوی ذل ہے یعنی سایہ، اور برج مطلب محل ہے، برج کا مطلب محل ہوتا ہے۔ مفہوم کیا ہے اس کی؟ اے غیاث الکونین، آپ کا سایہ نبوی سایہ ہے، اور آپ کا محل علوی محل ہے، اور آپ کی منزل بطولی منزل ہے، اور آپ امام حسن کی چاند ہیں، اور اس مبارک چاند میں نور اور روشنی امام حسین کی ہے، اور اسی طرح آپ کا نور ہدایت حسینی نور ہدایت ہے۔ ان اشعار میں حضور غوث پاک کے سلسلہ نسب کی برکتیں اور یہ کہ آپ ان سب کا مجموعہ ہیں جن خوبیوں اور اچھوتے انداز میں بیان کی گئی ہیں وہ بے نظیر و بے مثال، یعنی اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں بیان کر دیا ہے اس کا کوئی مقابل، کوئی مثال نہیں ملتا اب تک۔ آگے دیکھیں 11واں شعر، نبوی خور
علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا۔ اس میں کچھ مشکل لفظ ہیں جو آپ کو مشکل لگیں، آپ دیکھیں۔ خور خورشید کا مخفف ہے بمعنی سورج، کوہ مانے پہاڑ، معدن مانے سونے چاندی کی کان جہاں سے سونا چاندی نکالا جاتا ہے، لال مطلب ایک قیمتی لال پتھر ہوتا ہے، سونے چاندی سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تجلی مطلب چمک۔ مفہوم اس کی کیا ہے؟ اے غوث اعظم آپ تو نبی کریم کے آفتاب ہدایت ہیں، اور حضرت علی کے عزم راسخ کے بلند پہاڑ ہیں، اور حضرت فاطمہ کا خزانہ ہیں، اور حسنی ہیرے جواہر ہیں، اور آپ کا جلوہ مبارک حسینی ہے۔ براہما شعر: بحر و بر شہر و قرا سہل و حزن دشت و چمن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا۔ اس میں دیکھیے جو مشکل لفظ ہیں ان کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔ بحر و بر سمندر اور خشکی، شہر و قرا شہر اور گاؤں، سہل و حزن زمین اور سخت پہاڑ۔ سمندر ہو، مفہوم کیا ہے اس کی دیکھیے آپ، سمندر ہو یا خشکی، شہر ہو یا گاؤں، نرم نرم زمین ہو یا سخت پہاڑ، جنگل ہو یا چمن، کوئی حصہ ایسا نہیں جن پہ آپ کا حق تصرف نہ ہو اور آپ اس کے والی و وارث نہ ہوں۔ پوری روئے زمین آپ کے تحت قدرت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، آپ تصرف کرتے ہیں۔ یہاں فا جو ہے چھوٹ گیا تصرف کا، یہاں پہ فا ہونا چاہیے۔ بہرحال چلیے 13واں شعر: حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ ہے تیرا۔ دیکھیے اس میں یگانہ کا مطلب بے مثل، اور یہاں اس سائیڈ میں دیا ہے دوگانہ، اس کا مطلب 2 رکعت نماز ہے۔ مفہوم دیکھیے انشاءاللہ شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اے غوث پاک اچھی نیت سے اگر کوئی آپ کا دوگانہ یعنی نماز غوثیہ، جسے صلاۃ الاسرار کہتے ہیں ہم لوگ، صلاۃ الاسرار ادا کرے تو یہ آزمودہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ادا کیا جائے، یہاں ادا کیا جائے۔ دیکھیے ٹائپنگ میں کئی ایک جگہ غلطی ہو گئی، نظر ثانی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہاں ادا کیا جائے ہے۔ بہرحال اس کی تکمیل کے لیے بے نظیر و بے مثال ہے، کبھی نامرادی کا سامنا ہوتا ہی نہیں۔ اب جن کو صلاۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ کے بارے میں جاننا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، وہ جا کر کے صلاۃ الاسرار نماز جو ہے بہار شریعت حصہ چہارم میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا اخبار الاخیار ایک کتاب ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 14واں شعر: عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر، آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہے رستہ تیرا۔ دیکھیے احوال حالات، احوال کا معنی حالات، تاب مطلب طاقت، تکتی ہیں یعنی دیکھتی ہیں۔ مفہوم کیا ہے؟ اے چشمہ سخاوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آرزو مندوں میں طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے اپنے حالات عرض کر سکیں، لیکن اے بخشش و کرم کے بادل، ان آرزو مندوں کی آنکھیں آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں، اور نہایت ہی والہانہ عقیدت مندی کے ساتھ آپ سے حاجت روائی کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ 15واں شعر: موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا۔ دیکھیے تہیں مطلب ایک کے اوپر دوسرا، جیسے کسی چیز کو ہم کہتے نہیں ہیں کہ کپڑا تہہ کر دو، یعنی ایک کے اوپر ایک جو ہے تمیز سے رکھ دیا جائے، تہہ کر کے درجہ بدرجہ رکھ دیا جائے۔ میل گرد و غبار، یہاں مراد گناہ ہے۔ خول اوپر کا غلاف جو ہوتا ہے۔ مفہوم دیکھیے اے حاجت روائی کرنے والے مہربان آقا، موت بالکل قریب ہے، عمر بھر کے گناہ ایک دوسرے پر تہ بتہ جم چکے ہیں، میرے جسم پر گناہوں کا میل کچیل اس قدر ہے گویا میرے لیے گناہوں کا غلاف بن چکا ہے اور میں اس کے اندر ڈھک گیا ہوں۔ اب آپ کا سہارا ہے اے کریم آقا، اپنے اس ضرورت مند کے پاس تشریف لائیں اور رحمت و کرم کی بارش برسا جائیں، تاکہ اس گنہگار کی گناہوں کا میل دھل جائے اور آپ کا یہ عقیدت مند غلام پاک و صاف ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہونے کا حقدار ہو جائے۔ میرے چینل ARN اردو ریسرچ کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سبسکرائب کریں دوستو، اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں جتنے بھی آپ کے پہچان والے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو جانکاری پہنچے یار۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، ایک دم دھواں دھاڑ۔ چلیے آگے بڑھیں۔ 16واں شعر: آب آمد وہ کہے
اور میں تیمم برخاست، مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کو آپ دیکھیے۔ آب آمد تیمم برخاست میں نے یہاں اکٹھا کر دیا، بیچ کے کچھ لفظ نکال دیے ہیں جو مشکل الفاظ تھے ان کو اکٹھا کر دیا۔ آب آمد تیمم برخاست یہ فارسی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اصلی اور مستقل چیز مل جائے تو نقلی عارضی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ مشت خاک مٹھی بھر مٹی، مراد انسان، اہلا مطلب سیلاب۔ مفہوم کیا ہے اس کی؟ اے کاش غوث پاک باران رحمت و کرم جلد فرمائیں، جو میرا اصل مطلوب ہے، کیونکہ میرے سارے گناہ دھل کر ختم ہو جائے اور میں پاک صاف ہو جاؤں۔ اے کاش میں رہوں اور آپ کا وافر نور مقدس۔ 17واں شعر، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ ہے نہیں، اسی لیے میں نے اس میں کچھ مشکل الفاظ الگ سے نہیں لکھے ہیں۔ آپ مفہوم دیکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اے روشن ضمیر آقا، میں آپ کی زیارت کے لیے بے قرار ہوں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے دیدار کا شرف ضرور نصیب ہوگا، مگر ابھی سے میرے دل میں شوق دیدار کا دریا موجزن ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ خدا جانے کب وقت پورا ہوگا اور آپ کا جمال و پرکمال میسر ہوگا۔ ہمیں شوق یہ تھا کہ مرنے سے پہلے ہی آپ کا دیدار کر لیتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ 18واں شعر، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ در مطلب چوکھٹ، سگ مطلب کتا۔ مفہوم دیکھیے اس کی، اے شہنشاہ اولیاء، مجھے آپ کے کتے سے گہرا لگاؤ، یہاں ہے مجھے آپ کے در کے کتے سے گہرا لگاؤ اور تعلق ہے، اس لیے کہ کتے کو آپ کی مقدس چوکھٹ سے لگاؤ ہے اور آپ کی مقدس چوکھٹ کو آپ سے لگاؤ ہے۔ اس طرح دور دراز سے میرے گلے میں بھی آپ کی غلامی کا دھاگا اور ماتحتی کا طوق پرشوق ہے، جو باعث نجات و صد فخر ہے۔ 19واں شعر، اس نشانی کے جو سگ ہیں، یعنی یہ جو شعر پیچھے گزرا، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس شعر کا مکمل جواب اس شعر میں دیکھیے۔ دونوں جب ملا کے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے جو تمنا ظاہر کی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ 19واں شعر دیکھیے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مفہوم کیا ہے اس کی؟ اے شہنشاہ اولیاء، اس غلامی کی وجہ سے جو میری گردن میں پٹا پڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں وہ سگ ہوں جسے کوئی شخص نہیں مارے گا، اس لیے کہ بالواسطہ میری گردن میں آپ کا پٹا ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے جسے دیکھتے ہی آسمان و زمین والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ آپ کا غلام ہے، جو مصائب و حادثات سے محفوظ رہنے کی یقینی علامت ہے۔ یہ شعر فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ 20واں شعر، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اس میں بھی کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، مفہوم دیکھیے اس کی، بتوفیق الہی غوث پاک، آپ کے دربار گہر بار سے دور دراز ہندوستان میں رہ کر بھی آپ کی عزت و ناموس کی چوکیداری کا مکمل حق ادا کرنا میری تقدیر میں ہے۔ آپ کے مخالفین و منکرین کو منہ توڑ جواب دیتا ہوں اور آپ کے نام کا ڈنکا ہند میں بجاتا ہوں۔ میری اس تقدیر پر بغداد کے کتے ناز کرتے ہیں اور میری تقدیر کی قسم کھاتے ہیں، جس سے میری خوش قسمتی کا اظہار ہوتا ہے۔ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اتنا دور رہ کر بھی آپ کی چوکیداری میری قسمت میں آئی۔ میں ہندوستان میں بھی ہوں تو آپ کی عزت و ناموس کی دربانی کرتا ہوں، بد مذہبوں اور اولیاء کرام کے مخالفوں کا رد کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بار بار آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ 21واں شعر آپ دیکھیں، تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، آہ صد آہ کی یوں خار ہو بردہ تیرا۔ نثار مطلب قربان، اے میرے غیرت والے مراد اے میرے عزت والے، آہ صد آہ افسوس صد افسوس، خار مطلب ذلیل، بردہ مطلب غلام۔ مفہوم دیکھیے اس کی، اے میرے عزت و آبرو والے، میں آپ کی عظمت پہ قربان ہو جاؤں، آپ کا غلام ہو کر یوں ذلیل و رسوا کیا جاؤں۔ اس شعر میں وہابیہ اور اہل بدعت نے اعلیٰ حضرت پہ جو ناروا حملے کیے اور آپ کو بدنام کیا، اس طرف اشارہ ہے کہ میں تیری عزت و عظمت پہ نثار
کہ دشمنان دین مجھے یوں بدنام و رسوا کریں تو آپ اپنی غیرت کا مظاہرہ کیجیے اور مجھے بدنامی و رسوائی سے بچا لیں۔ یہ دعا اعلیٰ حضرت کی مقبول ہوئی اور عرب و عجم نے آپ کو مجدد وقت اور امام اہل سنت تسلیم کیا، اور آپ کے علم و عظمت و شان کو علماء حرمین نے بھی اقرار کیا۔ یہاں لکھا ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھو نہیں، اس پر عمل کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ تھوڑا آگے بڑھاؤ یار۔ چلیے 22واں شعر دیکھیے۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ مفہوم اس کی دیکھیے، میں خواہ برا ہوں یا چور مجرم ہوں یا بیکار جیسا بھی ہوں تو تیرا ہی، لہٰذا میرے یہ عیوب دور کر کے مجھے اچھا بھلا بنا دے۔ اس شعر میں تلمیح ہے اس بات کی طرف کہ بعض وقت چور آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے تو آپ نے ان کو نیک و متقی بنا کر درجہ ولایت پر فائز کر دیا۔ 23واں شعر دیکھیے۔ تجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ میں نے کہا تھا مقطع ضرور دیکھیے گا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں، اور مقطع اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں بلکہ 2-3 مقطع لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ یہاں دیکھیے کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے، تجھ کو رسوا بھی، یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ مفہوم دیکھیے اس کی، انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں بہر صورت آپ کی طرف نسبت دیا جاؤں گا، لہٰذا مجھ سے رسوائی کا داغ مٹا دیں تاکہ آپ کی طرف میری رسوائی کی نسبت نہ ہو سکے۔ اس شعر میں نہایت خوبی اور ایک بڑے انوکھے طریقے سے اپنا مدعا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ شعراء اپنے قصائد میں ممدوح کی تعریف کے بعد عرض حال کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دنیاوی نعمت طلب کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ممدوح حضرت غوث اعظم سے دنیا نہیں بلکہ آخرت کے مراتب طلب کیے اور دشمنوں پر غلبہ مانگا۔ آگے دیکھیے 24واں شعر ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدی جیدی ہر دہر ہے مولا تیرا۔ نہ بلک کا مطلب نہ بے قرار ہو، جید مانے باکمال، ہر دہر مطلب ہر زمانہ، سید مانے سردار۔ مفہوم اس کی کیا ہے، اے رضا اپنے ناکارہ ہونے پر، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے رضا اپنے ناکارہ ہونے پر اس طرح بے قرار ہو کر نہ رو، تم اگر اچھے اور باکمال نہ ہو تو نہ صحیح، تیرا آقا تو سارے زمانے کے اچھے اور باکمال لوگوں کے سردار ہیں، وہ اگر چاہیں گے تو تم کو اچھے اور باکمال حضرات کی صف میں کھڑا کر دیں گے، اس طرح تمہاری بھی نجات ہو جائے گی۔ آخری شعر 25واں شعر دیکھیے۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ فخر آقا مطلب آقا کی بزرگی، نظم رفیع بلند اشعار، ثنا خوان مطلب تعریف کرنے والے۔ مفہوم کیا اس کی، اے رضا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اس لیے میں نے مختصر کر دیا حضرات، آپ لوگ اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے پورا، انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ مفہوم کیا اس کی، اے رضا اپنے آقا و مولا سرکار غوث الورا کی بزرگی میں، یعنی اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے رضا اپنے آقا و مولا سرکار غوث الورا کی بزرگی میں ایک اور بلند و بالا نظم کہہ کر سرکار کی تعریف کرنے والے لوگوں کی طرح تو بھی سرکار غوثیت میں پیش کر، تاکہ سرکار غوثیت میں تعریف کرنے والے گروہ میں تیرا بھی نام درج ہو جائے اور سرکار غوث پاک کے فیضان خاص سے فیضیاب ہوتا رہے۔ یہاں جو اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا اپنے آقا و مولا سرکار غوث الورا کی بزرگی میں ایک اور بلند و بالا نظم کہہ کر، ہے نا، تو اس سے مراد یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے یہ پورا لکھا 25 شعر کا یہ منقبت ہے۔ پھر آگے جو ہے ایک اور منقبت ہے اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث اعظم کے اوپر لکھا، انشاءاللہ وقت ملتے ہی اس کی بھی تشریح کر کے میں جو ہے جلد سے جلد اپلوڈ کر دوں گا، لیکن آپ کے لیے بھی ضروری ہے بھائی کہ تھوڑا سپورٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فقط والسلام علیکم۔